ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس والا کے لیے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت عزت کے لائق سامعین و سامعات، قربانی کا لغوی معنی ہوتا ہے قرب حاصل کرنا. قربانی کا لغوی معنی ہوتا ہے قریب ہونا، قرب حاصل کرنا، یعنی کہ ہر وہ چیز جو انسان اور اس کے رب کے درمیان حائل ہو رہی ہے اس کو قربان کر کے اللہ کو قرب حاصل کرنا. قربانی یہی تو ایک وہ ذریعہ اور راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ پیغام ہے ہر آدمی کے لیے، ہر شعور والے انسان کے لیے جو شعور رکھتا ہے کہ ہر اس چیز کو قربان کر دے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو رہی ہے. وہ تیرا مال ہے، وہ تیری تجارت ہے کہ جو تجھ کو تیرے رب سے دور کر رہی ہے، مال کو چھوڑ دے قربان کر رہی ہے. وہ تیری اولاد ہے کہ جس اولاد کی وجہ سے تو اللہ سے دور ہو گیا ہے، تیری اولاد تیرے دین میں تیری آخرت میں رکاوٹ بن رہی ہے. اس اولاد کی اصلاح کر یا اپنی ایسے اصلاح کر کہ تو اپنے دین کو اور اپنے اللہ سے دور نہ ہو جا. ہر اسلام بیسیکلی معنی ہی قربانی ہے. اسلام چاہتے ہیں قربانی ہے، یہ پھولوں کی چیز نہیں ہے. یہ آفرین اور تحسین والا راستہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ قربانی کے جتنی بھی کسی بیسیکل فلسفہ ہے یا جو بھی آپ نے لوجک وجہ یہی ہے کہ قربانی میں بیسیکلی یہ کہ اشارہ ہے کہ ہر اس چیز کو، ہر اس خواہش کو ترک کر دو جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں
یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بات پہ اگر کوئی لبیک کہہ دے تو وہ ہمارا قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی کو کام کہا، رات ایمرجنسی مسئلہ بنا، میں نے کال کر دی کہ مجھے یہ کام ہے، یہ میرا کام کر دو، اگر وہ میری کال اٹھا کر اٹینڈ کر کے لبیک کہہ دیتا ہے، آ جاتا ہے، میرا معاون بن جاتا ہے، میرا مسئلے کو جس قدر کے وہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے نزدیک ہو جاتا ہے، میرا عزیز ہو جاتا ہے، مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر دوسروں سے الگ سے فطری محبت تو ہے ہی، اس کے علاوہ محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے میرے خاطر اپنی نیند قربان کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے میرے خاطر اپنا وقت قربان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے میری وجہ سے کئی مصروفیات ترک کر کے آیا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے کہ جس کو میں نے کال کی ہے، ٹال مٹول کر رہے مجھے کام دے، میں بس جی مجبوری بن گیا، اس ٹائم نہیں تھے، ساڑھے نال چلتا ہوا کام کہہ دے وہ کام تو پہلے بڑا تو سچا سی، بہت ایک معاملے اچھے جا رہے تھے، جی میں کام پہ گیا اس کے بعد کام والا نہیں نظر آن دیا، بس یار تمہیں پتا بیٹری لو سی، تمہیں پتا معاملات اس طرح سے بن گئے، یار کام تیرا کرتے نہ سی، لیکن یقین من آخری وقت کوئی مسئلہ بن گیا، معاملہ وہ ہو گیا جو ہونا تھا، مصیبت آنی تھی، آگے معاملہ طے ہو گیا، لیکن وہ کیا اس کے دل کی پہلے کے دل کی کوئی برابر ہے ہمارے دل میں نہیں۔ پہلے جو قربانی دے رہا ہے اور جو صرف کہانیاں گھیڑ رہے ہیں، فرق بڑا ہوا۔ اللہ کو بھی پتا ہے کہ قربانی کون دے رہا ہے اور صرف ریاکاری اور دوسرے معاملات کون کر رہا ہے۔ جو حقیقت میں قربانی دے رہا ہے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ کا انہ من المخلصین، اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص والوں میں سے کر رہے ہیں۔ اور جو قربانی نہیں دے رہا، خواہش کی قربانی نہیں دے رہا، مال کی قربانی نہیں دے رہا، ہر اس چیز کی قربانی نہیں دے رہا جو اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے، اللہ کو پتا ہے، لیکن کہے گا کچھ نہیں کیونکہ اس کے بندے ہیں، دنیا میں کچھ نہیں کہے گا، لیکن ریکارڈ ہے کہ ہم حسب الذین اجتنبوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں برابر نہیں رکھیں گے جیسے ہم برابر نہیں رکھتے۔ پھر یہ ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اس امت پر اس قدر ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر پاؤ، گننا چاہو تو گن نہ سکو۔ اگر ہم اپنے حالات دیکھیں اور اللہ کے احسانات دیکھیں، یقین مانے ہمیں گرنا دی ہے، شرم آتی ہے اپنے آپ پر کہ اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی وفا نہیں ہے، ہمارے اندر تھوڑے سے بھی کسی نے ایسی تربیت، ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے بھی دیکھنے کسی نے تربیت نہیں کی کہ اس اللہ کے ہم پر اس قدر احسانات ہے، اس کے اس قدر نیکیاں ہیں، لیکن ہم ہیں بے فکر ہوتا رہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، پہلے ادیان میں پہلے دنوں میں قربانی کا نتیجہ فوراً بیان کر کے جاتا ہے۔ قربانی ہوئی، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، فَإِذَا قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے آگ آتی، اچک لیتی وہ سارا کچھ، اب دوسرے کے دل میں حسد آیا، اس نے پہلے کو قتل کر دیا، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تک جو آدمی بھی کسی کا قتل کرے گا، سب سے پہلے اس آدمی کو ضرور اس کا گناہ پہنچے گا کہ جس نے اس کی ابتدا کی ہے، جس نے یہ دروازہ کھولا ہے اس کو گناہ ضرور پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سنّا سنتاً فی الاسلام حسنتاً فلہ عملہا وعمل من عملہا، جو انسان اسلام میں کوئی خیر کا راستہ جاری کر جاتا ہے، خیر کا دروازہ کھول جاتا ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے، بعد میں جتنے لوگ آتے جائیں گے عمل کرتے جائیں گے ان کا بھی ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ ومن سنّا سیئۃً، جو بھی اسلام میں کوئی برا راستہ کوئی برائی کا راستہ دے جاتا ہے، جتنے بھی اس پہ عمل کریں گے فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کے اوپر بھی وزر ہے اور جو بندہ اس کے اوپر عمل کرے گا اس پر بھی وزر ہے۔ کئی اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ میں گھر میں بڑا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میرا مثال فون کے آج فون جو ہے یہ اس وقت بہت آگے جا رہا ہے، میں اپنی اولاد کو فون لے کر دے دیتا ہوں، بھائی بڑا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو فون لے کر دے دیتا ہے۔ اب اگر بھائی سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام کرے گا، وہ موبائل استعمال اچھا کرے گا، پھر تو بھائی کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن بھائی نے صرف بھائی کا دل رکھنا، صرف فون لے کے دیتا ہوا، یا پیو نے اپنی اولاد کو تنگا کے فون لے کے دیتا ہوا،
اوپر غلط سٹر مار رہا وا والا وہ وزر من عاملہ بہا، شریعت قانون ناقاعدہ بات۔ اس لیے ہمیشہ وقت سے پہلے جس کو جو چیز دیں گے وہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وضع الشیء الی غیر محلہ، بس اگر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ راستہ اچھا ہے، طریقہ اچھا ہے، خیر والا کام ہے، لیکن وہ خیر والا ہوتا نہیں ہے۔ اس ایک خیر کے ساتھ کئی برائیاں شامل ہوتی ہیں۔ ہم نے موبائل لے کر دیا، کیوں یہ بچہ پڑھے گا؟ ہم نے موبائل لے کر دیا، کیوں کہ یہ اس سے دین سیکھے گا؟ ہم نے موبائل لے کر دیا، کیوں؟ اس کی اصلاح ہوئے گی۔ اصلاح تو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کتنی برائیاں اس کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی یہ قربانی کرنا اور دوسرے کا قتل کرنا، آپ علیہ السلام نے قیامت والے دن کے لیے قاعدہ بتا دیا۔ خیر کا دروازہ کھول جاؤ، وہ دروازہ کھول جاؤ کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، تاکہ قیامت والے دن تک لوگ آتے رہیں، خیر سے بیٹھتے رہیں۔ اگر ایسا نہیں، برائی کا دروازہ کھول جاؤ گے، لڑائی کا دروازہ کھول جاؤ گے، جتنی بعد میں نسلیں لڑتی رہیں گی، آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ اور نمبر 2، اگر جیسے پہلے دین میں جیسے میں نے کہا کہ آگ آتی تھی، قربانی کا رزلٹ نکل جاتا تھا۔ اگر آج بھی ایسے ہوتا تو جو امیر ہیں اگر انہوں کی قربانی نہیں قبول ہوئی، غریب بھی قبول ہو جاتی تھی، قتل و غارت ہونی نہیں سی۔ ایم پی صاحب نکرے لگے، چودھری صاحب نکرے لگے، قبول نہیں ہوئی۔ ایک عام بندہ ہے، غریب بندہ ہے، فقیر بندہ ہے، بہت اخلاص والا سے اسے قبول ہو گیا، انہوں نے چھوڑنا سی، اسی چھوڑنا۔ اس اللہ نے، اللہ کے اس امت پر بے حد احسانوں میں سے اہم ترین احسان یہ ہے کہ اب قربانی کا رزلٹ سامنے نہیں بلکہ اس کے ایک خط میں دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب قربانی کا رزلٹ اب ایسا نہیں کہہ دیا جاتا، سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، کس کی قبول نہیں ہوئی، کون ہے کہ جس کے اندر صالحیت کی اخلاص ہے، کون ہے کہ جو اللہ کے لیے کر رہا ہے، کون ہے جو اپنے نام بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم نے قربانی کی، اللہ نے اس کا رزلٹ تمہارے دل میں ڈال دیا۔ اگر قربانی کے بعد تمہارے دل میں تقویٰ آ گیا ہے، اگر قربانی کے بعد تمہاری زندگی چینج ہو گئی تو سمجھ لو قربانی قبول ہے۔ اگر قربانی کرنے کے بعد بھی پہلے بھی بے نمازی تھا، اب بھی بے نمازی ہے، تو قربانی کس طرح سے قربانی؟ اب یہ رزلٹ دوسرے نہیں دیکھیں گے، یہ رزلٹ تو خود ہی دیکھے گا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت تو کھا رہا ہے، کون ادھر بہ رہا ہے، کلند استعمال تو کر رہا ہے، فائدہ تو اٹھا رہا ہے، اللہ نے رزلٹ کی صورت میں تقویٰ دے دیتا، تیرا دل دے دیتا، میزان ہے تیرا دل۔ جس کے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر فعلیہ تورد الاشیاء من وافق فهو حق وما خالف فهو باطل۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا عمل کی کسوٹی قبول ہونے کے نہ ہونے کے برابر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں، احادیث پر پیش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میزان اکبر ہیں، جس کا عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ قبول ہو جائے گا۔ وما خالف فهو باطل، اور جو مخالفت میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا سرمایہ داری والا کام بھی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا خرچ والا کام کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اب اللہ نے رزلٹ آپ کو اور مجھے دے دیا کہ قربانی کے بعد کا رزلٹ اور قربانی کے پہلے کا رزلٹ کیسا ہے۔ قربانی تو پہلے 10 نسل شیو نہیں کرائی، داڑھی نہیں کٹائی، قربانی کی تھی داڑھی کٹا دی تھی، دیکھ لواں کہ ساری قربانی کتنے جا رہی ہے۔ اب یہ رزلٹ اللہ نے ایسے دے دیا ہے، 5 وقت نمازی پہلے نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہے، تو اللہ نے رزلٹ دے دیا ہے، پتہ چل جائے گا جس کی قربانی اس کو ادھر فائدہ نہیں دے رہے، کیوں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں پیدا کر رہی تو قربانی ادھر نہیں بچا رہی، وہ ادھر بچا لے گی۔ پہلا رزلٹ اور تھا کہ فوراً لگا دیا جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا، وہاں پر نفرتیں اور موافقت بہت سب چیزیں پیدا ہوتی تھی۔ آج امت کا رزلٹ یہ ہے کہ قربانی کے بعد اس کے دل کو جج بنا دیا جاتا ہے، اس کے دل کو بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ پہلے جو اس کے پیسے تھے، کمائی تھی، کیا حرام والی تھی، قربانی کرنے کے بعد بھی وہ حرام والے پیسے کما رہا ہے یا نہیں کما رہا، حرام کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا۔ اگر قربانی کے بعد چینجنگ نہیں آ رہی تو قرآن کی روح سے اس کی قربانی نہیں ہے۔ یہ اس اللہ نے آج قربانی کے قبول ہونے کا سارا مقدار اس کو دے دیا، دل کو دے دیا۔ تمہارا دل ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کی قربانی قبول ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہو رہی، ہر آدمی جانتا ہے۔ فارسی میں جیسے کہتے ہیں من عالم کے من ڈالم، پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پتہ چل جائے گا آدمی کو اس نے کتنا اخلاص ہے،
کا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر نے پوچھا تھا نا کہ تقویٰ کی کیا ڈیفینیشن ہے، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ جھاڑیاں ہوں، درخت ہوں، کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، درخت ہوں؟ کہا گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کیا اپنے آپ کو بچا کر گزرتا ہوں، اپنے آپ کو بچا کر گزرتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بچا کر گزرتا ہوں، اپنے بدن کو بچا کر گزرتا ہوں، کہیں میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ کیا یہی تقویٰ ہے کہ تو دنیا میں رہے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ، ہر گناہ کو اپنے آپ کو بچا کر رکھ، پھر یہ تیرے دل کا تقویٰ برقرار رہے گا، پھر یہ تیرا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی دوسری جو آسان طریق دی جاتی ہے لا یفلک اللہ ما امرک، جہاں پر اللہ نے حکم دے وہاں تجھے گم نہ پائے، ولا یراک من نہاک، اور جس چیز سے منع کے وہاں تجھے دیکھے نا، یہ ہے تقویٰ۔ اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ آ گیا ہے تو سمجھنے کی قربانی ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے، فرق نہیں، چینجنگ نہیں آ رہی، پھر سب کی قربانی نہیں آئے گی۔ اور ہمارے دیکھو کہ قربانی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے وہ صاف ذکر کی، جو میں نے خطبے میں یاد پڑھی ہے نا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت قربانی دی ہے، ایک اسلوب دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے۔ اور فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس امت میں بھی دیا ہے فَلَا وَسْلِمُ مسلمان بن جاؤ فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو، جو قربانی کرتے ہیں وہ عاجز ہوتا ہے۔ اب قربانی کرنے والے کے اندر قرآن کے روح سے یہ اوصاف ہے، اگر میں سمجھتا ہوں میں قربانی کر رہا ہوں اور میرے اندر یہ اوصاف ہیں تو قرآن کے روح سے میری قربانی ٹھیک جا رہی ہے۔ کیا اوصاف ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلا بس قربانی جو کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، قربانی جو کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، قربانی جو کرتا ہے اس کے اوپر قرآن کی تاثیر بور نقش چھوڑ جاتی ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ قربانی کرنے والے کا پہلا وصف ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں، ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں تو دل میں ڈر رہتا ہے، قرآن پڑھیں تو اس کا اثر ہمارے جسم پر نظر آتا ہے، اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کے اندر نیکی کے جو اثرات ہیں وہ میرا جسم دکھائی دیتا ہے، میرے منہ پہ نظر آتے ہیں، میرے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ قربانی کرنے والوں کا پہلا وصف میرے اندر موجود ہے۔ اگر نہیں، دل سخت ہو گیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، دل سخت ہو گیا، نہ قرآن اثر کر رہا ہے نہ حدیث کر رہا ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قربانی کرنے والے کا صاف نہیں ہے۔ نمبر 2، والصابرین علی ما اصابہم، جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ قربانی کرنے والے کا دوسرے وصف کیا بیان کیا کہ وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی اسے تکلیف پہنچی ہے، جو بھی اسے غم پہنچتا ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، بویلا نہیں کرتا، روتا نہیں ہے، کپڑے نہیں پھاڑتا، چیختا نہیں ہے، نوازوانی نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہو رہا، تکلیف کے وقت صبر نہیں ہو رہا، تو قربانی والے کی جو صاف نہیں ہے۔ اور نمبر 3، والمقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والے۔ ادھر مسئلہ کو دیکھیں، سارے کا سارا قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں، گوشت ادھر ہی ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، خون ہمارے سامنے زمین پر ہوتا ہے، کھلا میں ایسا کسی نے بیچ دینی نہیں، کسی نے مدرسے میں دے دینی، کسی نے کچھ کر دینا، بہتر نہیں کہ مدرسے میں دے دے، کیونکہ اتقال اللہ پاک رسول کی صدا چل رہی ہے، لیکن بہت بڑا کام ہونا، سارا کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ اللہ نے قربانی کا یہ فلسفہ کیوں رکھا ہے؟ سارے کے سارے اعتراضات اسلام پر ہو رہے ہیں، یہ قربانی اتنا زیادہ پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، اتنا کچھ کیا جاتا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ یہ تمہارے اخلاص دیکھنے کے لیے۔ اخلاص اسی کے اندر ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مفت کی نیکی لیتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، اور نام کمان واسطے 2 لاکھ کا بکرا ہے، مفت کی نیکی ہے نماز پڑھنا، لیکن نماز فصل سے رب کے ہر پہلے نماز کا تذکرہ کیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ چودھری صاحب نماز مدینی مسجد میں جا کے پڑھی، لیکن قربانیاں 2 کر رہے ہیں، کیوں؟ نام بھی تو ہونا چاہیے نا، چودھری ایڈا بڑا ڈیرا کا اتنی بڑی پروٹوکول ہے کہ کہتے چودھری نے قربانی نہیں کی تھی۔ یہ ہمارے یہاں چلتا ہے، یہ قربانی کیسے کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کو تمہارا اخلاص چاہیے۔ اخلاص اس کا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں کیا کرتے تھے کہ ہمارے استاد کیا کرتے تھے کہ نمازاں پڑھتے ہو یہ پڑھتے ہیں ساری پتر کل تو صحیح امام بن جانا، گل سنیا، کل تو صحیح امام بن جانا وا، جے تک تسی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہو، پیسے
سمجھو کہ تسی اللہ واسطے نماز نہیں پڑھ رہے، کیونکہ پانچ وقت کی نماز تو تینوں امام رکھے ہوئے تو پیسے دے رہے ہیں۔ اگر تسی ساتھ اشراق اور تہجد بھی پڑھ رہے ہو تو یہ تسی کم اللہ واسطے کر رہے ہو۔ دو پانچ نماز کا جڑا امام صاحب مقرر بن گیا وا وہ ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا کہ اس نے پڑھانی ہے، تہجد پیسے ملنے ہیں، پوری کی پوری جماعت 2 نماز آئی 3 نماز انہوں نے پڑھنے کے پیسے ملنے ہیں۔ ہوں امام صاحب کا فرض ہے کہ نہ تہجد اور اشراق اور زیادہ نوافل کثرت کے ساتھ پڑھے، یہ جو کر رہا ہے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، باقی وہ ساری کی ساری ڈیوٹی ہے، سارے کا سارا کام ہے۔ یہی کام تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ فصل سے ربی کا منار، پہلے نماز پڑھ، نماز اس واسطے پڑھنے سے جس میں پیسے نہیں آئے گا، نماز میں پڑھتا نہیں کیوں، نماز میں کہڑی شہرت ملنی ہے، نماز میں کہنا میرا چرچا ہونا ہوا، نماز میں کہنا لوگوں نے سلام کرنے گیا تو بڑا بڑا کام کیا ہوا، لیکن قربانی میں کرنی ہے، سارے کے سامنے کرنی ہے اور دسا نہیں ہے 7 بندے، بلکہ تصویریں کھینچا جو ہے سیلفیاں لاؤں گا تاکہ پتہ تو چلے نا تصویر کوئی قربانی ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو یہ قربانی نہیں ہے، یہ صرف دکھلاوا ہے۔ اور یہ جو دکھلاوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم شرک الاصغر ریا، لوگوں سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے ریاکاری سے ڈر لگتا ہے، دکھلاوے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم بہت بڑی نیکی کر کے اس کے بعد ضائع کر کے نہ آ جاؤ، نیکی بھی کرو، قربانی بھی کرو، پیسے بھی لگاؤ، سارا کچھ کرو، لیکن دنیا کے لیے کرو، تمہارے اللہ کی رضا مطلوب بھی نہ ہو۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کئی لوگ ہوں گے، کئی اعمال کر کے آئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، قربانی ہے کہ نہیں، 2 3 قربانیاں کی ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے، لوجہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، آخرت کو بہتر بنانا مقصود نہیں ہے، عذاب قبر سے بچنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو دنیا چاہیے، دنیا میں نام چاہیے، دنیا میں شہرت چاہیے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ ایک قربانی نہیں کئی قربانی کر کے آگے وہ ساری کی ساری رائے گاہ ہے۔ ہمارے اخلاص سے پتہ چلنا ہے میری نمازوں سے، میرے اخلاص سے پتہ چلنا ہے میری خلوت سے، میری تلاوت سے، میرے اذکار سے، میرے اخلاص سے پتہ چلنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کتنا مخلص ہوں، اللہ کے ساتھ کتنا وفادار ہوں، کہ جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں، تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے موبائل پہ قرآن کی تلاوتیں لگتی ہیں، گانے لگتے ہیں، میرے اخلاص اس وقت پتہ چلے گا کہ جب ساری کے ساری دنیا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اس وقت میری کون سی صورتحال ہے، کیا وہاں پر بھی میرے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یا کہ وہاں میں جری ہو گیا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا نماز یہ پہلے ہے، والمقیم الصلاۃ، نماز پہلے ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے، قربانی کر لیتے۔ میں نے جیسے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، آج تک مسئلے ہی پوچھے جاتے ہیں کہ جانور کے اندر عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، ہوتا ہے، لیکن میرے اندر ہزارہ ہے اپنے اسلام کی شکل میں بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، کیا میرے قربانی کر رہے ہیں، میرے تو کوئی نہیں آئے گی، اس چیز کبھی کسی نے فتویٰ نہیں پوچھا۔ ہمیشہ یہ ایک چیز ایسی دوسرے درست کرنے لگے، میرے سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بھائی کی اصلاح ہو جائے، میرا بھائی جنت سے چلا جائے، میں جنت سے جاواں یا نہ جاواں الگ گل، مینوں آخر دوسرے کی فکر ہے، یار وہ آپ صاحب ایک مسئلہ پوچھا، جی پوچھو کی مسئلہ ہوا، یار وہ بندہ جڑا ہے نماز صحیح نہیں پڑھتا پیا، ان کی کرے گی، ان کی نماز ہو جائے گی، اپنی نماز میں نہیں آندی ہے نہیں آندی، ترجمہ آندا نہیں آندا، غور کیتا نہیں کیتا، مینوں اپنے فکر نہیں، اگلے بندے کی مینوں بڑی فکر، وہ جی پیسے کماتا ہے حرام نہیں کماتا، ہم کی کریے، ہمیشہ ہم نے جو بھی آتا ہے مسئلہ پوچھتا ہے دوسرے کے لیے پوچھتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کو سنوانے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا، یار ایسا عمل بھی بتائیں جو میں کروں میری آخرت بن جائے، پوچھ رہے ہیں ہمیشہ، ہمیں دوسروں کی فکر ہے، عاملۃ نہ، یہ لوگ ایسے نہ کیا کرو، یہ اخلاص کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قربانی کا اخلاص کے ساتھ تعلق ہے، دکھلاوے کے ساتھ نہیں ہے، اور قربانی وہی کرے گا جو 5 وقت نمازی ہے، 99% کتنے 99% عرب علماء کا فتویٰ موجود ہے، اور عرب سارے بزرگ کیا کہتے ہیں دین عرب کو ہے، عرب کا فتویٰ موجود ہے کہ دیکھو کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی نہیں ہے، دوسرے فتاوی جات میں نہیں جاتا کہ وہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھنے والی کا نازل کا کیا ہوگا، ہے بے نمازی جڑا ہے اس کے کی صورتحال ہے، فرق ہے یا نہیں، ساری چیزیں چھڑ دے، وہ جو بے نمازی ہے اس کی قربانی کا 99% علماء عرب کا فتویٰ ہوا کہ اس کی کوئی قربانی نہیں آئے گی، قربانی سنت موقع، نماز فرض عین، نماز چھڑ کے قربانی کرتا ہے، عرب علماء اجازت نہیں دیتے، اور
یہ حقیقی حال ہے ہمارے یہاں قربانی کے ہر کوئی غریب بھی کر لیتے کیوں پینٹ والے نہ کہہ کے کچھ نہیں ہوتا ہے نا سر قربانی کی ہے نہیں کیا وہ غریب نہ کو بچان واسطے قربانی کر رہے ہوتا وا پیسے ادھار پکڑ کے قربانی کر رہا وا کیوں انہوں پتہ کہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا قربانی کی میرا بھی حصہ ہے کسی بھی پیڑ گاں کے اندر کسی نے ہے گا ٹھیک ہو گیا لیکن نماز نہیں ہے گی تو یہ صورتحال ہے سمجھنے والی ہے اخلاص اور تقوی سے چیز کا نام ہے تو قربانی میں بہتر یہی ہے کہ وہی قربانی کرے جس کو کوئی ثواب پہنچنے والا ہے ہاں یہ ہے کہ بندہ مواحد ہے نمازیں پڑھنے والا ہے قرآن پڑھنے والا ہے ساتھ وسعت بھی ہے طاقت بھی ہے پھر قربانی نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ساعۃ ولم یزح فلا یقربن المصلی آدمی ٹھیک ہے مواحد آدمی ہے نمازیں پوری ہیں سب کچھ پورا ہے وسعت بھی رکھتا ہے طاقت بھی رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے ہماری مصلی گاہ میں نہ آئے کیونکہ قربانی کی بھی ایک اہمیت تو ہے وہاں پر یہاں پر ایک اور بات کہ قربانی بہت بڑا درس دیتی ہے اتحاد کا قربانی آپس میں خیر خائی اور آپس میں محبت کا بہت بڑا درس دیتی ہے کیسے ہمارے معاشرے میں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور سب کو پتہ ہر کسی کو ہے کہ کون کون غریب ہے کون غریب کی جڑا قربانی نہیں کر رہا بالکل بے بس ہے ویسے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں گوشت بھیجا جائے تو یقین مانے گوشت واپس بھیج دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں جی گوشت اسی ان کے سکا ابالنا وا نہ مسالہ وا نہ گھی نہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ صرف اگر ہم گوشت بھیج دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اور کے جو مسالہ جات اس میں ڈالیں گے وہ کہاں سے لیں ہمیں اکیلا گوشت کے بٹیاں ابال کے کھانی ہم نے ایسے لوگ رہتے ہیں یہ قربانی کا ایک مطلب ہے اتحاد ہے غریبوں کو یاد رکھنا کہ آپ ہمیشہ سے سوچ کر اسے قربانی کرنی ہوگی عظیم مختار صاحب کہتے تھے کہنے جہاں بندہ قربانی کرتا ہے نا پاکستانی تو سو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیند میں بہت عزیز ہے جب آنٹ دن اٹھ جاؤں گا پھر میں کہوں گا کہ کس طرح کی وہ جڑا کسائی ہے قربانی کر کے جا رہا ہے گوشت کتنے آ رہا ہے کتنے جا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا میری نیند نہ خراب ہو کیوں نیند دوبارہ تو نہیں نہ ملنی نیند دوبارہ نہیں ملنی عید ایک دن ہے آج کی اگلے سال پھر آ جائے گا تو اس میں ایک اتحاد کا حکم ہے اتحاد کے لوگوں اس میں غریبوں کو یاد رکھو اس میں غریبوں کو یاد رکھو قربانی کے گوشت میں زیادہ سے زیادہ لوگ ملے بلکہ قرآن مجید کی جو ہے باتیں ملکانی والموتر آپ بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ مسکینوں کو کھلاؤ فقیروں کو کھلاؤ تو اس میں یہ کام بھی کریں گے اور جو اس میں آج کے جو ایک تو یہ ہے نا قربانی کا مسئلہ جو ہے کہ اخلاص رہتا ہے اللہ کی رضا مطلوب ہو مقصود پھر یہ کامیاب ہے ورنہ کامیاب نہیں ہے ورنہ صرف رائے کہاں ہے اگر ریاکاری ہے تصاویر دکھانا مقصود ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا فیصلہ کیا کرے گا کہ میری قربانی قبول ہے یا نہیں وہ ہمارا دل فیصلہ کر دے گا پہلی چینجنگ اور بعد کی چینجنگ قربانی کرنے کے بعد میں اللہ کتنا قریب ہوا ہوں کیونکہ قربانی قربت دلاتی ہے اگر مجھے اللہ کا قرب مل گیا ہے تو پھر سمجھے میری قربانی قبول ہے اگر قرب نہیں ملا تو پھر سمجھے کہ ویسے کے ویسے پیسے ضائع کیے یہ فیصلہ پہلے یہ تھا کہ آگ آتی تھی اب آگ نہیں آتی ولا کہ جنال تقویٰ منکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تمہارے دل ہی فیصلہ کر دیتے کہ کیا مسئلہ ہے اور دوسری چیز جو ہے اس خطبے میں ضروری سمجھا کے بیان کروں گا یوم عرفہ آج کچھ خوش نصیب بلکہ امید ہے کہ اکثر ہوں گے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا آج کا دن بہت بڑا دن ہے انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ چلیں جس نے روزہ رکھا اس نے تو رکھا اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے اور جنہوں نے نہیں رکھا ابھی بھی یہ دن جو ہے یہ بہت بڑی خیر والا دن ہے اس میں ایک کام اپنے اوپر فرض کر لیں اپنے اوپر ضروری سمجھ لیں کہ میں نے اس دن میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے میں نے اس دن میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں انسان جو دعا کرتا ہے فرمایا دعا و دعا العرفہ لوگوں عرفہ کی دعا ہی دعا ہے ساری زندگی غفلت نہ گزار کے آ جاؤ سارے زندگیاں جس طرح کے پتہ ہی نہیں کچھ اس طرح معصوم بالکل بن کے نہ گزار کے آ جاؤ کہلی اور سستی کا شکار کر کے نہیں بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھا لے دعا مانگے اور دعا میں ضرور یہ مانگے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ میری آخرت بہتر کر دے آج کا دن دعا کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس عرفہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی 9 ذی الحجہ کے بہت زیادہ فضیلت بیان کی کہا کہ یہ دن اب یہ ہے کہ وہ کل عرب میں تھا عرب والوں نے مانگا آج پاکستان میں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن آج پاکستان میں آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں کتنے بے اولاد ہیں کبھی دعا نہیں کرتے
دعا کرتے ہیں پھر دل تو نہیں کر دیتے. واقعہ تنی دل سے مانگی جائے دعا تو دعا قبول ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کئی پریشانیاں اور مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے, مقروض ہیں, کوئی دور دور تک ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے قرضہ کیسے چکانا ہے. آج کا دن ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگے. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں دین مکمل ہوا. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں مغفرت ملتی ہے لوگوں کو. غافل نہ ہوئیے, آدھا دن گزر گیا, آدھا دن باقی ہے, اور جمعے کا دن بھی ہے ساتھ. دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں, اپنے لیے کریں, مغفرت کے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے. اللہ قسم میں حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی کو معافی مل گئی, فوت ہو گیا, سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اگر فوت ہوا ہے اور ساتھ گناہ لے کر گیا ہے, چھوٹا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, کوئی بھی گناہ لے کر گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گناہ اس کی ہلاکت کے لیے کافی بن جائے. تو معافی کا دن ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بیٹھے تھے نا تو رو رہے تھے. میں نے رات کو بھی بیان کیا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں, عرفہ کے دن رو رہے تھے, میدان عرفات میں بیٹھ کے رو رہے تھے. کیوں رو رہا ہے؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج بھی کوئی ایسا بد نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ ایسا کافر کوئی آج بھی ہوگا کہ جو اپنے رب سے معافی نہیں مانگے گا, طلب گناہوں سے مغفرت نہیں طلب کرے گا. ہم معصوم تو ہیں نہیں, نمازیں پوری ہماری نہیں ہے, وضع قطع سنت کے مطابق ہماری نہیں ہے, رزق حلال صحیح طرح ہمارا نہیں ہے, کتنی برائیاں ہماری ہیں. اگر آج بھی معافی نہ مانگے تو کب مانگو گے معافی؟ تو عرفہ کا دن ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اور یہ دعا جو معافی والی ہے, اور اکثر دعا میں تو اپنے دعاؤں میں پڑھتا ہوں, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. اللہ آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق دے. میں اکثر یہ دعا پڑھتا ہوں, اللہم اغفر لی قبل الموت, اللہ موت سے پہلے پہلے معاف کر دینا. وَارْحَمْنِی عِنْدَ الْمَوْتِ, اور جب موت آئے اللہ تو میرے اوپر رحم کرنا. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ, موت کی سکتے پر حق ہے. اس وقت اگر ہماری حالت درست نہ ہوئی, موت کا جو اجل ہے ایک مقررہ وقت ہے, پیچھے سے میں دیکھ آ رہا ہوں, آخری عمر جب میری روح قبض ہونی ہے اس وقت میری حالت درست نہیں ہے, کسی گناہ میں ملوث ہوں, تو یہ ہمارے لیے دنیا میں تو ندامت ہے ہی ہے, آخرت میں بھی وبال جان ہے. جو آدمی کل عبد یبعث علی ما مات علیہ, جو آدمی جس حالت میں فوت ہے تو اس حالت میں اٹھایا جائے گا. وارحمنی عند الموت, اللہ میرے موت پر وقت میرے اوپر رحم کر دینا. اس وقت مجھے موت ٹالنا ہے, حقیقت ہے. کل یہ فوقمن فرار فرار تو کیا تمہیں کوئی فائدہ دے گا کہ جب تم بھاگ جاؤ گے, دوڑ جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں پر بھی بھاگنا بھاگ لیں, بڑے بڑے قلعے بنا لیں اپنی حفاظت کے لیے, اپنی سکیورٹی کے لیے, اپنے آپ کو کیئر کرنے کے لیے, لیکن موت نہیں آنا, یہ حقیقت ہے. لیکن بہترین ہے وہ آدمی کہ جس کی موت آئے خیر والی موت آئے, حسن خاتمہ و دعا کیا کرے, وارحمنی عند الموت, اللہ رحم کرنا. اور آخری دعا یہ ہے کہ ولا تعذبنی بعد الموت, اللہ عذاب نہ دیں, عذاب نہ دیں, اسے عذاب نہیں برداشت کر سکتے. اللہ کا عذاب ہم نہیں برداشت کر سکتے, اس کا عذاب تو پتھر نہیں برداشت کر سکتے. میں پڑھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ. موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ موسیٰ بتا تیرے رب کو نیند کیوں نہیں آتی, تیرے رب کو نیند کیوں نہیں آتی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں, جانتے بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے کوئی طور پہ کہا اللہ مجھے یہ بتا کہ اللہ کا نام کیوں نہیں سوتے؟ کہا موسیٰ یہ دیکھو ایک پیالہ پکڑ دو پانی کا اور آپ نے سونا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پیالہ پکڑا کہ اللہ میں سونا نہیں. موسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہیں, پیالہ ہاتھ میں پانی, کافی دیر جاگتے جاگتے ان کا نیند آ گئی, پانی گر کے ساتھ. موسیٰ نے کہا اللہ پانی تو گر گیا, کہا اگر میں ایک لمحے کے لیے نیند میں آ جاؤں, اللہ کا فرمان ہے, اگر میں ایک لمحے کے لیے اپنی اس مخلوق سے غافل ہو جاؤں, آسمان زمین پر گر پڑے گا. اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر ادھر ادھر ہو جاؤں, اپنی مخلوق سے میں کنارہ کشی کر لوں, تو یہ زمین جو آسمان آپس میں ٹکرا جانا, کان تک نہ ہوا, جیسے پہلے بن بہن کا عقیدہ ہے نا ملحدین کا, کہ پہلے آپس میں ملے, اس کے بعد میں دھماکہ ہوا, اس کے بعد یہ ساری مخلوقات بنی, یہ سارے کا سارا معاملہ پھر ایسا بن جائے گا. کہا میں اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہوتا.
تو یہ دعا جو ہے نا کہ ورحمنی عند الموت ولا تعذبنی بعد الموت، مجھے موت کے بعد عذاب نہ دینا. عذاب واقعی بہت بڑا عذاب ہے، عذاب سے نجات اصل میں نجات ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب ہو گیا پھنس گیا، جس کا حساب ہو گیا پھنس گیا. اللہ کی عدالت میں جو بلا لیا گیا وہ پھنس گیا. جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا کہ بتا زندگی کا سارا کچھ بتا، وہاں پر تمہاری قربانیوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، تمہاری نمازوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، تمہاری جلوت اور خلوت کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، تمہارے سارے کے سارے بایو ڈاٹا نکالا جائے گا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دیں گے. اگر مجرم ہو تو وہ وضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. میں نے یہ گناہ کیا تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اللہ تو نے کیسے فرشتے رکھے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایک ایک برائی میرے سامنے ہے. میں لوگ تو مجھے نہیں سمجھتے تھے، لوگ تو میرے بارے میں بڑی تعریفی کلمات کرتے تھے، لوگ تو سمجھتے تھے کہ حفصہ بہت نیک اور صالح آدمی ہے، ان کا اخلاص دیکھے، ان کے عمل دیکھے، اللہ تیری خلوت تو بہت خوبصورت ہے، اللہ میری خلوت میں لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر دینا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب جس کا ہو گیا پھنس گیا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر حساب کے بغیر بھی کچھ لوگ اٹھائیں گے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کا معنی کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے حساب آسان ہوگا. اللہ کے رسول اس کا معنی بتا دیں. فرمایا عائشہ یہ حساب نہیں ہے، یہ حساب نہیں، اس سے پیشی ہے. فلاں بندہ کتنے آگے ٹھیک ہے جائے جس کا حساب ہو گیا وہ پھنس گیا. صرف پیش اللہ سے یہی دعا کیا کریں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے. ہمارے واقعتاً وہ اعمال نہیں ہے کہ جس پہ ہم حساب دے پائیں، اور اس غلطی میں بھی نہ مارے جائیں کہ اگر حساب ہو گیا تو پھر بھی بچ جائیں گے. یا ہمارے یہاں بہت لوگ دیکھے ہیں تو کونی آپ سے کہا تھا جنت جانا ہی ہے نا. اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمیں دوزخ تو پتہ ہی نہیں ہے. جڑے الفاظ کہہ رہے ہیں نا وہ کوئی نہیں آپ صاحب جب تسی جنت چلے گئے تو آخر تصحیح سے چلے جانا نا، تھوڑی بہت ہی سزا ہو جائے گی. تھوڑی بہت ہی سزا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآمَنُوا إِلَيْهِمَا، بلکہ ایک حدیث ہے میں نام نہیں لوں گا کہ اس کے بارے میں اس کو نزول آیا. بعض جگہ پر حکمت یہ کہ نام نہیں لیا جائے. فرمایا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے. سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. یہ کس کا فرمان سنا رہا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث بالکل صحیح ہے. ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ بگڑ جاتا ہے. ہمارے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ادھر کون ہی ویک نہ منگے آخر جاتا جنت ملنی آخر کار علی جنت نہ منگو، جنت ہی منگو کہ اللہ اسی فوت ہوئی ہے بغیر حساب کتاب میں جنت دے دے. انا عند ظنی عبدی بھی، جس طرح میرا بندہ میرے پر گمان کرتا ہوا میں وہ دن اس طرح چلتا ہوں. جڑا بندہ گمان کرتا ہے کہ میرا اللہ میرا اچھا گمان کرے گا، اچھا حساب کتاب کرے گا، اچھا میرا رہے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس طرح کر دے گا. لیکن اس واسطے شرط یہ ہے کہ اسی بھی اللہ تعالیٰ اچھے رہیے. اس واسطے شرط یہ ہے کہ جڑی نمازاں اس واسطے سے نمازوں میں پڑھی قربانی تو اسی کرتے ہی کرتے ہیں. اخلاص جڑا ہے اس واسطے سے بگائیے. اللہ مینوں میں اور تھانوں میں صحیح اپنا بندہ بنائے. سارے دلوں کے اندر صحیح تقوی جڑے اس قربانی کا بیسیکلی مقصد ہے جڑا فلسفہ ہوا کہ تھوڑے دلوں کے اندر میرے دل بن گئے، تھوڑے دل میرے دل بن گئے. اللہ دی نے ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ اگر قربانی تو بعد میری زندگی چینج ہو جائے تو الحمدللہ، اگر چینج نہیں ہو رہی پھر واقعتاً غور و فکر کی ضرورت ہے. اور جس طرح میں کہا دیتا ہے عرفہ دے دینا دعاؤں کا کثرت بن کر. آج جمعے کا دن بھی ہے، دعائیں کثرت کے ساتھ کرو. جہاں پر مغفرت کی دعا کرنی ہے وہاں پر اہل فلسطین کو، غزہ کو، تمام مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں. اللہ ان کو بھی نجات دے دے. اللہ یہود کو کافروں کو نصف نابود فرمائے. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے بغیر حساب کتاب کے اپنے جنت کا